دنیا سے فاطمہ کے جو بابا گزر گئے، دنیا سے فاطمہ کے جو بابا گزر گئے، ایسا لگا کہ گویا مسیحا گزر گئے۔ صدمے علی کے قلب پہ کیا کیا گزر گئے، صدمے علی کے قلب پہ کیا کیا گزر گئے، ہائے ہائے حسن حسین کے نانا گزر گئے۔ زہرا یتیم ہو گئیں محشر بپا ہوا، زہرا یتیم ہو گئیں محشر بپا ہوا، دنیا سے انتقال رسول خدا ہوا۔ دل کا سکون قرار دل و جاں گزر گیا، دل کا سکون قرار دل و جاں گزر گیا، روٹھی بہار زیست کا ساماں گزر گیا، درد جگر کا مونس و درماں گزر گیا، جو سارے کنبے کا تھا نگہباں گزر گیا۔ زہرا کے دل پہ ہائے یہ رنج و تعب ہوا، گہنا گیا ہے بدر منور غضب ہوا۔ بے وارثوں کا والی و آقا نہیں رہا، خستہ دلوں کا مونس و مولا نہیں رہا۔ سلمان رو رہے ہیں ابو ذر اداس ہیں، ہائے ہائے حذیفہ یمنی بے ہراس ہیں۔ لاشے کے پاس فاطمہ بیٹھی ہیں سوگوار، بابا کا حال دیکھ کے ہوتی ہیں بے قرار، سر پیٹتی ہیں گاہ کبھی روتی ہیں زار زار، کہتی ہیں سر کو پیٹ کے زہرا جگر فگار، بحر علم میں اپنی دلاری کو چھوڑ کے، ہائے ہائے کہاں چلے گئے منہ مجھ سے موڑ کے۔ میں رو رہی ہوں اشک میرے پونچھ دیجئے، دل میرا پاش پاش ہے کچھ رحم کیجئے، جہاں سے گزر رہی ہوں خبر میری لیجئے، اللہ میرے زخم جگر آ کے سیجئے۔ خاموش کیوں ہے میرے بابا جواب دیں، کب سے تڑپ رہی ہوں خدا را جواب دیں۔ بعد آپ کے ہماری اندھیری ہے کائنات، بابا ہمارے واسطے دن ہو گئی ہے رات، میں ہو گئی ضعیف نہیں قوت ثبات، دشوار ہو گئی ہے بہت اور بھی حیات، خوشبو آں جناب جو گھر میں نہ پاؤں گی، آخر حسن حسین کو کیسے سلاؤں گی۔ سمجھاؤں دل کو کس طرح آخر کروں میں کیا، رنج و علم کی ہو گئی ہے مجھ پہ انتہا، سر پیٹوں خاک اڑاؤں کہیں کیا کروں بھلا، سر پیٹوں خاک اڑاؤں کہیں کیا کروں بھلا، ہوں بابا جان میں غم و حرما میں مبتلا، لمحے یہ حشر خیز ہیں ہائے ہائے دہائی ہے، کب آپ کی قضا ہے اجل مجھ کو آئی ہے۔ کلثوم بے حواس ہے زینب ہے بے قرار، غش کھا رہے ہیں شبر و شبیر بار بار، غسل و کفن میں کس طرح مصروف کار ہیں، کیسے قرار آئے دل و جاں فگار ہیں۔ گھر کا چراغ گھر کا اجالا نہیں رہا، تھیں جس کے دم سے شان دوبالا نہیں رہا، دنیا سے فاطمہ کے جو بابا گزر گئے، ایسا لگا کہ گویا مسیحا گزر گئے۔
انشعارا جان فدای خاک پای اهل بیتم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا. محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. 28 سفر کے ایام ہیں. اس حوالے سے شہادت امام حسن مجتبیٰ اور شہادت رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت کرتے ہیں، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کے حضور تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلتے ہیں حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف. آپ اور ہم مل کے سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. ایام ماہ سفر المظفر ہیں، ایام شہادت پیغمبر اکرم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں ان ایام کے حوالے سے. 28 سفر المظفر تاریخ کائنات کا وہ پہلا دن ہے کہ جس دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور ملائکہ مقربین نے بھی گریہ کیا ہے، انہوں نے نوحہ پڑھا ہے. یہ وہ پہلا دن ہے کہ صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ
عرش والوں نے بھی غم کا لباس زیب تن کیا ہے، اور جانے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی عام خام شخصیت نہیں ہے جو اس دنیا سے گئی ہے، بلکہ اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ ذات خدا کے بعد اگر کوئی باعزت ترین، با کمال ترین، با فضیلت ترین ذات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ایام ان کی شہادت کے ایام ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ پیغمبر اکرم کی شہادت پر ماتم کیا جائے، اس دنیا کی ستم ظریفی پر ماتم کرنا چاہیے کہ جو شخصیت، جو پیغمبر جس نے عرب دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے ہدایت اور علم کی روشنیوں کی طرف ان کو لے کر گئے، جو پیغمبر نے جس جہالت کے معاشرے کو انسانی اقدار سکھائیں، جس پیغمبر نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں جنگل کا قانون تھا وہاں پر خدا کی حاکمیت نافذ کی، جب انہی کے فرزند کو ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کے پاس دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو اس فرزند کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور آپ کے فرزند کو آپ کے پاس دفن ہونے نہیں دیا گیا۔ یہ ستم ظریفی اس دنیا کی، یہ وہ بدلہ دیا امت نے اپنے پیغمبر کی ان زحمات کا۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو ہوگی اور ہم اور آپ مل کے ان سے استفادہ کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسن کا تیروں نے سجایا ہے، تابوت حسن کا ہے، تابوت حسن کا، تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے، تابوت حسن کا ہے، تابوت حسن کا، تابوت حسن کا۔ گھر لوٹ کے آیا ہے تابوت حسن کا، تیروں نے سجایا ہے، تابوت حسن کا ہے، تابوت حسن کا، تابوت حسن کا۔ شبیر یہ کہتے تھے شابر کے جنازے پر، کیوں خون نہایا ہے تابوت حسن کا، تیروں نے سجایا ہے، تابوت حسن کا ہے، تابوت حسن کا، تابوت حسن کا۔ اجلا تھا کفن لیکن بے درد لئینوں نے، بے درد لئیوں نے خون بنایا ہے تابوت حسن کا، تیروں نے سجایا ہے، تابوت حسن کا ہے، تابوت حسن کا، تابوت حسن کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔
جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، پروگرام میں مہمان عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے ان سے استفادہ بھی کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب سید حیدر عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تسلیت اور تعزیت بھی عرض ہے ایام شہادت پیغمبر اکرم اور امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں قبلہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف، تو خود ہمیں روایت ملتی ہے کہ اشبہ الناس کہہ کے پکارا گیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، یعنی شبیہ ترین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ فرمائیے، خود ویسے تو تمام ائمہ جو ہیں وہ اشبہ الناس ہیں پیغمبر اکرم کی نسبت، شبیہ ترین لوگ ہیں، لیکن یہ صفت جو ہے مخصوص امام حسن مجتبیٰ کے لیے کیوں کہی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو تسلیت و تعزیت اس عظیم دن کے لیے کہ جس میں ہمارے لیے دو بڑے غم سامنے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ابتدائی کلام میں شکریہ ادا کیا، ہم خود آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بیٹھ کر کے جو ہے یہاں سے کچھ خدمت اہل بیت انجام دے سکیں۔ سلامت۔ رہی بات آپ کے سوال کی، کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور جو احادیث سے باتیں واضح ہوئی ہمارے لیے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی اوصیاء پیغمبر گزرے ہیں 1 سے لے کر کے 12 تک، ان سب کے لیے کہا جاتا ہے کہ رفتار میں، گفتار میں، منطقاً، خلقاً و خلقاً وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شبیہ پیغمبر ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور حدیث سے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اس بات کی جو ہے وہ بین دلیل ہے، بالکل ایسے۔ کیونکہ حدیث بھی متفق ہے شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نام مکمل دے رہے ہیں تو شباہت ہونی چاہیے، مگر بعض صورتوں میں جیسے کہ ائمہ سے جو افعال صادر ہوئے ہیں، جو اعمال صادر ہوئے ہیں، اس میں تقریباً جس امام کو یا جس شخصیت کو اشبہ الناس کہا گیا ہے اس نے اپنے ان کمالات کو ظاہر کیا ہے۔ صحیح۔ مثلا جو حدیثیں پیش ہوئی ہیں 6 امام سے 5ویں امام سے، جو کتابوں میں آیا ہے کفایت الاثر میں، شیخ صدوق کی کتاب میں، شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں، وہ 3 لوگوں کے لیے اشبہ الناس کا لقب آیا ہے۔ صحیح۔ ایک آخری امام کے لیے کہ جہاں پر فرمایا المہدی من ولدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی اشبہ الناس بی خلقاً و خلقاً۔ سبحان اللہ۔ آخری امام کے لیے کہا گیا کہ جو مہدی ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا نام میرا نام ہوگا، وہ سب سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھے گا خلق میں اور خلق میں، یعنی میری طرح پورا سراپا جو ہے اس حدیث سے ظاہر کر دیا گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا جو ہے شیخ صدوق نے رقم کیا ہے کہ جب جناب علی اکبر جا رہے تھے میدان جنگ میں، اکثر خطبہ بھی پڑھتے ہیں اس کو، تو امام حسین علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس ہے خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ۔ اور جب بھی ہم مشتاق ہوتے تھے کہ رسول اللہ کی زیارت کریں تو ہم اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی اشبہ الناس ملا۔ تیسرا امام حسن کے لیے 6 امام کی حدیث ہے، اور یہ شیخ مفید نے الارشاد میں سے درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ الْحَسَنُ أَشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ خُلْقًا وَهَدْيًا۔ امام حسن رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے خلق میں، ہدایت میں، رحمت میں، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو لے کے چلے جائیے۔ یہ کیوں 3 لوگوں کے لیے حدیثیں آئی ہیں اور باقی سب کو جو شبیہ کہا گیا ہے، ان کو اشبہ الناس کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے افعال ظاہر ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کردار ہیں، یعنی عبادت لے لیجئے امام حسن کی، رحمت لے لیجئے امام حسن کی، شجاعت لے لیجئے امام، جس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، شجاعت جس پر بات نہیں ہوتی ہے وہ، یا صلح امام حسن ہے، جس طریقے سے پیغمبر کی صلح تھی، جس طریقے سے ان کی صلح تھی، یہ ساری چیزیں جو ظاہر ہوئی ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے آئیں کہ امام حسن علیہ السلام رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے، صحیح۔ چہرہ بھی، رفتار بھی، گفتار بھی، بات بھی کرتے تھے اسی انداز میں۔ اب جو ہے وہ کیٹیگری وائز کر لیجئے اسے صحیح۔ کہ ہر
صفت پر بات ہو سکتی ہے صحیح. کہ عبادت میں کس طریقے سے شباہت رکھتے تھے، شجاعت میں کس طریقے سے شباہت رکھتے تھے، صلح امام حسن اور صلح حدیبیہ رسول خدا کی، اس میں کون سی شباہت اور کون سے رموز پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر آپ رحمت اور جو ہے وہ انسیت لوگوں یعنی کی. انفرادی زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی، جیسا آپ نے صلح کی بات کی، تو خود پیغمبر اکرم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے مفاد میں جی ایک بہت بڑا فیصلہ تھا صلح کے لیے جو آپ نے ابھی ذکر کیا. جی صلح ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایک بڑا کنٹروورشل یہ ایک مسئلہ ہے. اگر اس پہ پہلے ہی بات ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ اس پر ہی گفتگو ہو جائے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی مثلا ہمارے ہاں تو نہیں، خیر ہمارے ہاں تو کسی کا اگر عقیدہ ایسا ہوا تو پھر وہ ہمارے عقیدے کے مکتب سے خارج ہو جائے گا. لیکن جو اعتراضات آتے ہیں وہ یہ کہ صلح کیوں کر لی، خدا نخواستہ مثلا نعوذ باللہ جو یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ جبن پایا جاتا تھا، بزدلی پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یا مثلا بعض لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ مصلحت کی وجہ سے کر لی. حالانکہ اس مصلحت کا جواب امام حسین نے دیا. امام حسن کی صلح کی مصلحت کا جواب امام حسن نے دیا. اس موقع کو یاد کیجئے جب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کے پاس آئے. امام حسین کو مدینہ چھوڑنے سے روکنے کے لیے کئی لوگ آئے تھے، بالکل ہے نا، محمد حنفیہ تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، اور اس میں جابر ابن عبداللہ انصاری تھے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ آپ کیوں قیام کر رہے ہیں، آپ ویسے ہی صلح کر لیجئے، ویسے ہی مصالحت کر لیجئے جیسے آپ کے بھائی حسن نے کیا تھا. صحیح. تو امام حسین نے وہاں بہت پیارا جواب دیا تھا صلح امام حسن کا. کہا دیکھو میں قیام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، میرے بھائی حسن نے صلح کی تھی اللہ کے لیے. تو جو کام اللہ کے لیے جس زمانے میں جیسا بھی موضوع ہوگا ہم اسے انجام دیں گے. اگر اس زمانے میں اللہ قیام چاہتا تو میرا بھائی قیام کرتا، اس زمانے میں اگر اللہ صلح چاہتا تو میں صلح کرتا. یعنی امام نے کیا کہا، امام نے کہا نہیں، حسن کی طرف سے صلح نہیں ہے، بالکل میرے بھائی کی طرف سے صلح نہیں ہے، یہ خدا کا حکم تھا، اور ہم خدا کے فعل سے ذرا سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. لہذا پروردگار نے چاہا تھا کہ صلح ہو جائے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ صلح کر لی. کئی دلیلیں ہیں صلح کی، صلح کی کئی 8 دلیلیں تو علماء نے ذکر کی ہیں بعض مقالے اور بعض مضامین میں دیکھا جائے تو مجھے سب پہ نہیں جانا ہے. 2 چیزیں تھیں، 2 گفتگو ہو سکتی ہے اس پر، 2 مسئلے. ایک یہ کہ امام کا ساتھ چھوٹتا گیا. جنگ جمل کے حالات آپ کو پتہ ہوں، اگر جنگ جمل کے بعد امام حسن کی جو جنگ ہوئی ہے معاویہ سے مولا کائنات کی شہادت کے بعد، اس کے حالات اگر آپ دیکھیے تو جن کے اوپر بھی امام نے تکیہ کیا وہ معاویہ کے درہم و دینار میں بک گئے. کوئی 1000 دینار میں، کوئی ایک جو ہے وہ ایالت کی گورنری میں، کسی ایک منطقے اور صوبے کی گورنری میں. مثلا جیسے جس کو سب سے زیادہ وفادار مانتے تھے، سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، عبید اللہ ابن عباس، ان کو بھیجا اپنے لشکر کو لے کر کے کہ جاؤ معاویہ کے مقابلے میں 5000 کا لشکر دے کر کے بھیجا. عبید اللہ ابن عباس گئے معاویہ کے پاس، بات کرنے پلٹے نہیں. امام حسن بلاتے رہے، واپس نہیں آئے. کئی جو ان کے کمانڈر تھے وہ جاتے تھے اور بک جاتے تھے. تو ایسے عالم میں ایک سچویشن یہ بنتی ہے کہ جو عمل رسول خدا نے انجام دیا، پیغمبر نے جو عمل انجام دیا صلح حدیبیہ میں کیا تھا؟ صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ جس زمانے تک صلح نہیں ہوئی تھی اس زمانے تک مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں تھا. بالکل ایسا ہی. کفاری چاہتے تھے انہیں ختم کر دو، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، انسجام نہیں، ان کے اندر وحدت نہیں ہے، انہیں ختم کر دو، یہ ابھرنے نہ پائیں. پیغمبر نے صلح کی اس موقع پر، اور صلح کے مفاد میں کیا تھا؟ جو ایک طرف لفظ لکھا ہوا تھا مسلمان، یہاں پیغمبر جو ہیں وہ گروہ تشکیل دے رہے ہیں، گروہ ہے مسلمان. اب اس صلح کے بعد اگر بات ہوگی تو بکھرے ہوئے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بالکل مسلمان کی بات ہو رہی ہے. بالکل یہاں سے رسمیت سے مسلمان کو کفار نے پہچانا، مشرکین نے پہچانا. امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے بالکل وہی طریقہ اپنایا جو پیغمبر نے اپنایا تھا. صحیح. آپ دیکھیں امام حسن کے زمانے تک شیعت کا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے. کتنے شیعہ ہیں؟ کون شیعہ؟ کون پہچانتا ہے؟ جو بھی آ رہے ہیں فردن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی علی کا ساتھی تھا، کوئی علی کا صحابی تھا، کوئی علی کا ماننے والا تھا، لیکن لفظ شیعہ اس طریقے سے اطلاق نہیں کرتا تھا. لیکن جب صلح امام حسن نے کی ہے تو اس میں جو ایک بند لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ معاویہ شیعہ نے علی کو پریشان نہیں کرے گا.
ہمارے شیعوں کو پریشان نہیں کرے گا. یعنی یہاں سے شیعت جو ہے وہ رسمیت میں آ رہی ہے, اختیار کر گئی. ہاں, یہاں سے پہچانا جائے گا کہ شیعت کا ایک گروہ, جس طریقے سے پیغمبر نے صلح کر کے مسلمانوں کو رسمیت دی تھی, اسی طریقے سے امام حسن نے صلح کر کے شیعوں کو رسمیت دی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صلح امام حسن ہے وہی اس وقت کا تقاضا تھا جو پیغمبر کی صلح کا تقاضا تھا. سبحان اللہ. وہی امام حسن کی صلح کا تقاضا تھا. تو کتنی بڑی بات ہے, شباہت جو پائی گئی ہے, اب اس کو منطقاً کہہ لیجئے, اب اس کو جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے کہہ لیجئے, اب اس کو حکومت اور ہدایت کے اعتبار سے کہہ لیجئے, امام حسن نے سراپا پیغمبر کے نقش کو اتار دیا اپنی زندگی میں. بالکل ایسا ہی ہے. قبلہ انشاءاللہ اسی بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے اور مختلف پہلوؤں پر بھی بات چیت کریں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, حسن مولا حسن, حسن حسن مولا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن. تو مصطفیٰ کا لاڈلا امت نے سوچا کب بھلا, زہر جفا تجھ کو دیا, زہر جفا تجھ کو دیا, روتا رہا سن بات را. امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, حسن مولا حسن, حسن حسن مولا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن. ٹکڑے جگر کے جب ہوئے کب خاک پر گرنے دیے, زینب نے چادر میں لیے, زینب نے چادر میں لیے, ٹکڑوں نے بھی لوہا پڑھا. مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, حسن مولا حسن, حسن حسن مولا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن. قاسم کا چہرہ غمزدہ گھر سے جنازہ جب چلا, کلثوم کا یہ پہلو تھا, کلثوم کا یہ پہلو تھا, مارا گیا بھیا میرا. مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, حسن مولا حسن, حسن حسن مولا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن. گزری قیامت گاہ پر سیرا گئے تابوت پر, واپس جنازہ آیا گھر, واپس جنازہ آیا گھر, فرما کے لب پر تھی خزاں. مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, حسن مولا حسن, حسن حسن مولا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن. تابوت کی بے حرمتی ہر سمت سے ہوتی رہی, خانہ مدینہ اے نبی, خانہ مدینہ اے نبی, کیوں بن گیا کربلا. مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, حسن مولا حسن, حسن حسن مولا حسن, مولا حق امام یا حسن یا حسن, مولا حق
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ ایام شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قبلہ موجود ہیں۔ انتہائی خوبصورت انداز میں بات چیت چل رہی تھی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بات ہو رہی تھی۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ بات چیت کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اشبہ الناس کی ذیل میں آپ نے بات کی، کہ خود صلح کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی، میں چاہتا ہوں کہ خود مختلف پہلوؤں پہ بھی بات کی جائے۔ عبادت کا جو عنصر ہمیں دکھائی دیتا ہے خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر آپ عرض کریں کچھ۔ جی، شروع میں ہی بات ہوئی آپ سے کہ اشبہ الناس جو کہا گیا پیغمبر سے سب سے زیادہ جو ہے وہ، تو میں نے آپ سے کہا کہ امام نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، صحیح، اور زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر صحیح، صفت میں اپنے آپ کو پیغمبر سے قریب دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ ہے عبادت کا، کہ کس طریقے سے پیغمبر کی عبادت سے مناسبت رکھتے ہیں، کس طریقے سے جس طریقے سے پیغمبر پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے لیے کہا گیا قرآن مجید میں قم اللیل الا قلیلا، اور راتوں کو کم جاگا کریے، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، یعنی پیغمبر کی نازبرداری ہو رہی ہے۔ اور پروردگار عالم کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ ہے اس کی عبادت۔ بالکل، پروردگار عالم کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو خاضع اور جو ہے وہ عبد کی صورت میں لے کر کے آنا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب سب سے بڑا عہدہ جسے یاد کیا ہے قرآن مجید میں، سارے القاب نہیں، جب معراج کی بات ہوئی اور سب سے بڑے عہدے سے یاد کیا ہے تو عبد کے حوالے سے یاد کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا، اسے لے گیا جو اس کی عبادت کرتا تھا۔ یہ تمام انبیاء کے سلسلے سے بھی اگر ملتا ہے تو کسی کو عبد صالح کہا گیا، کسی کو عباد اللہ الصالحین کہا گیا، تو پروردگار عالم کو یہ لقب اور یہ عنوان بڑا پسند ہے، عبادت کا اور عبد ہونے کا۔ پیغمبر کی عبادت پیغمبر کے سلسلے سے ملتا ہے، اور راویوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی غار حرا کی عبادت ہو، آپ کے گھر کی عبادت ہو، شبوں کی عبادت ہو، رات کی عبادت ہو، یا جب بھی آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے آپ کے جو حالات تھے وہ راویوں نے بیان کیے ہیں کہ پورا بدن جو ہے وہ لرزتا تھا، کانپتا تھا، جبکہ کتنے محبوب ہیں، جبکہ ان سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں۔ بالکل، یعنی پیغمبر کی ذات وہ پہلی ذات ہے اور سب سے قریب ہے پروردگار عالم سے پیغمبر کی ذات، اور سارا بنیاد، سارا عقیدہ، ساری اساس جو ہے وہ ذات پیغمبر سے وابستہ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس قدر عبادت کر رہے ہیں، اور بدن جو ہے وہ خشیت الہی سے کانپ رہا ہے، اللہ، ہاتھ اور پیر لرزتے تھے، یعنی یہ باقاعدہ جو ہے وہ راویوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے امام حسن کیسے شباہت رکھتے تھے، تو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے بھی راویوں نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی جاتے تھے محراب عبادت میں اور مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کی یہ دعا رہتی تھی، الہی ضیفک ببابک، تیرا مہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے، یا محسن قد اتاک المسیح۔ جس طریقے سے یہ جملے استعمال کیے ہیں، جس طریقے کی روایتیں سامنے آئی ہیں، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب امام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور کہتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اور ابھی وہ پوری آیت کی تلاوت نہیں کر رہا، امام کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر، یعنی اس طریقے سے مثلا جو ہے وہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ یا خود ان کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب یہ مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کا پورا بدن جو ہے وہ لرزتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ تو امام ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو گناہ بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ سے کوئی عمل قبیح یا عمل مکروہ بھی انجام نہیں ہوا ہے، اور پھر آپ کی حالت یہ، آپ اتنا خوف کرنے لگے کہ میں اس خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس کا روب، اس کی ہیبت، اس کا اثر میرے اوپر طاری ہوتا ہے، اور جب کوئی اپنے سے بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نظریں نہیں ملا پاتا ہے۔ یعنی یہ کیفیت اس شخص کی ہے جو خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، سبط پیغمبر ہے، سیدہ کی تربیت کردہ، مثلا یہ بڑی اولاد ہیں، اولاد اکبر ہیں مولا کائنات کے، اور اس عالم میں آ کر کے پروردگار عالم کی عبادت، راتوں کو جاگنا،
شب بیداریاں امام حسن علیہ السلام کی مشہور ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ عبادت الہی میں اپنی پوری زندگی کو بسر کرتے تھے. یا ایک روایت ملتی ہے کہ حج کے موقع پر جا رہے ہیں اور لوگ مثلا 2 دن ہو گیا ہے لوگوں نے بات نہیں کی، کہاں ہیں تو کہا مشغول ہے عبادت ہے، محو عبادت ہے. یعنی عبادت سے سلسلہ ٹوٹے گا خدا سے تب بندوں سے بات ہوگی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اس طریقے کی جو ہے وہ روایت ملتی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسی عبادت پیغمبر کی تھی ویسے ہی عبادت امام حسن علیہ السلام کی تھی. اسی بنیاد پر انہیں اشبہ الناس بھی کہا گیا کہ پیغمبر خلقاً و خلقاً و ہدیاً و عبادتاً، وہ ساری چیزیں آپ اس میں لے کر کے چلے آئیے تو بیجا نہیں ہوگا یہاں پر. صحیح، بہت خوبصورت. قبلہ میں چاہوں گا اب امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں سخاوت کا جو عنصر ہے وہ بہت بارز اور واضح نظر آتا ہے. خود امام کو جو ہے وہ کریم اہل بیت کہا گیا. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں ذرا اس کریم اہل بیت ہونے پہ ذرا اگر آپ روشنی ڈال سکیں. جی دیکھیں، کریم اہل بیت لقب دیا گیا امام کو، اور روایتیں واضح ہیں. ہمارے یہاں تو ایک عمل ہوتا ہے دسترخوان امام حسن. دسترخوان امام حسن کی تاریخ یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا بڑا وسیع تھا اور ہمیشہ کھلا رہتا تھا. ایک بڑی مشہور روایت ہے، ہمارے ناظرین تک بھی جو ہے یہ روایت خطبہ کے ذریعے سے ضرور پہنچی ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے دیکھا کہ مثلا جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ سوکھی روٹیاں توڑ توڑ کر کے کھا رہا ہے. اللہ. پھر وہ مسجد سے باہر نکلا تو کسی نے اسے امام حسن کے گھر کا ایڈریس بتایا کہ وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہاں کھانا ملے گا. وہ گیا تو دیکھا دسترخوان لگا ہوا اور انواع و اقسام کی نعمتیں جو ہیں دسترخوان پہ موجود ہیں. یہ شخص کھا بھی رہا تھا اور رکھ بھی رہا تھا. تو امام حسن نے کہا بھائی تو اطمینان سے کھا لے، پھر جتنا لے جانا چاہتا ہے میں تجھے دے دوں گا، تو لے جانا، پہلے تو کھا لے. کہنے لگا نہیں، میں یہ اپنے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، اپنے گھر کے لیے نہیں، میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو سوکھی روٹیاں توڑ توڑ کر کھا رہا ہے، تو میں اس کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہوں. تو امام حسن نے کہا وہ میرے بابا علی ہے، مرتضیٰ ہے. دسترخوان کی بات ہو رہی تھی، دسترخوان پورا جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا تھا. اور کرامت اتنی ہے کہ ایک گوسفند کے بدلے میں ان کے دست مبارک سے 3000 دینار گئے، سونے کے سکے، دینار، 3000 دینار. اور وہ روایت کون سی کہ جب یہ امام حسین اور جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، راستے میں بیابان پڑا اور ان کا جو اونٹ تھا جس پر ان کا آذرقہ تھا، جن پر ان کے کھانے اور سامان تھے، وہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کچھ ایک دن پورا اس کو ڈھونڈنے میں لگا، بھوکے پیاسے. تو ایک گاؤں میں پہنچے، بیابان میں ایک گاؤں تھا، تو وہاں ایک ضعیفہ تھی. اس کے گھر پہ پہنچے، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک گوسفند ہے، میں اس کا دودھ نکالتی ہوں تمہیں دیتی ہوں. اس نے دودھ نکالے، نہیں دیا. پھر اس نے کہا کہ اسے ذبح کر دو. اس ضعیفہ نے کہا کہ اسے ذبح کر دو. مہمان نواز تھی، مہربان تھی، اور اس نے کہا اسے ذبح کر دو، میں اس کا گوشت بنا دیتی ہوں اور آپ لوگ جو ہے اسے کھا لیجیے. امام حسن اور امام حسین نے اسے ذبح کیا. جناب عبداللہ نے اس میں مدد کی، عبداللہ ابن جعفر نے گوشت بنا، کھائے. اور جاتے جاتے امام حسن نے کہا کہ ہم قریش کے قبیلے سے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، کبھی مدینے آنا ہو تو میرے پاس آنا، ہم تاکہ تمہاری اس ضیافت اور اس مہمان نوازی کا قرض اتار سکیں، ہم تمہاری خدمت کر سکیں. یہ کہہ کر کے چلے گئے. رات میں جب اس کا شوہر آیا اس ضعیفہ کا، تو اس نے پوچھا گوسفند کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ مہمان آئے تھے، ہم نے کھلا دیا. تو کافی غصہ ہوا. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد اس گاؤں میں سوکھا پڑا، قحط سالی ہوئی اور مجبور ہو گئے یہ لوگ ہجرت کرنے کے لیے. وہاں سے اٹھے اور مدینے آ گئے. کچھ دن مدینے میں رہنے کے بعد ایک دن امام حسن نے اس ضعیفہ کو دیکھا تو جلدی جلدی اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا یا امت اللہ حل تعرفینی، اے کنیز خدا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ جیسے ہی امام نے جو ہے وہ یہ جملہ کہا، اس نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں کہ جس کی تو نے مہمان نوازی کی تھی، اپنے ایک گوسفند کو تو نے ذبح کر دیا تھا. کہ میں تجھے اس کا کچھ جبران کر سکوں، کچھ دے سکوں، اس کا بدلہ دے سکوں. امام لے کر کے آئے، اسے 1000 دینار تلا، 1000 دینار دیا، سونے کے سکے. اس کے بعد مورفی کی امام حسین کے گھر کی، صحیح، کہ وہاں چلی جاؤ میرے بھائی کے گھر پر. وہ امام حسین کے گھر پہ آئی. امام حسین نے بھی 1000 دینار دی. سبحان اللہ. امام حسین نے مورفی کی عبداللہ ابن جعفر کی. عبداللہ ابن جعفر بھی بڑے دولت مند تھے، بڑے تاجر تھے مدینے کے، اور رسول اللہ نے ان کے سلسلے سے دعا بھی کی تھی جناب عبداللہ ابن جعفر کے حوالے سے، ان کی تجارت کے حوالے سے. انہوں نے بھی 1000 دینار دیے. ایک گوسفند قحط سالی کے زمانے میں مدینے آئی ہے،
اور ایک گوسفند کے بدلے میں وہ 3000 دینار سکے، اللہ سونے کے سکے، اور یہ بڑے بڑے رؤسا کے پاس نہیں ہوتے تھے کہ اتنا جو ہے اس سے مل گیا۔ یا دوسرے مرحلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلافت سوم کا زمانہ ہے، کوئی شخص آیا پریشان تھا، قرض دار بھی تھا، صحیح، تو خلیفہ سوم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری مدد کر دی، تو انہوں نے 5 دینار دیے۔ اس نے 5 دینار دے کے کہنے لگا کسی ایسے کی معرفی کیجئے جو مجھے اس سے زیادہ دے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو امام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن بیٹھے تھے، امام حسین بیٹھے تھے، عبداللہ ابن جعفر بھی اتفاقاً وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خلیفہ سوم نے اشارہ کیا اس گوشے کی طرف کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں زیادہ مل سکتا ہے۔ یعنی اب یہاں سے دینے کے بعد انہیں تو ظاہر سی بات ہے فضیلتوں کا اقرار تو ہے ہی ہے، تو ان کے مقام و مرتبے کو جانتے ہی تھے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ سیاست کی بنیاد پر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہنچے وہ شخص، تو امام حسن نے کہا کہ امام حسن نے کچھ سوالات کیے کہ کس بنیاد پہ تجھے چاہیے، یا تو بہت زیادہ مقروض ہے، یا بہت زیادہ فقیر ہے، یا مثلا ابن سبیل ہے، تو مسافر ہے، بھٹک گیا ہے۔ تو اس نے خیر بتایا کہ میں مقروض ہوں، تو امام نے اسے 50 دینار سونے کے سکے دیے۔ امام حسین نے اتباع کی مگر 49 دینار دیے۔ صحیح، عبداللہ ابن جعفر نے اتباع کی مگر 48 دینار دیے۔ صحیح، حفظ مراتب کا خیال رکھا کہ چھوٹے سے لے کے بڑے اور بڑے سے لے کے اس سے بڑے تک میں یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک دینار کم کر کے، لیکن اس کی وہ مکمل مدد ہو گئی۔ صحیح ہے، اور ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں کہ جو ان کے کرامت پر اور ان کے کریم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے قبلہ، بہت بہترین، یعنی سخاوت امام حسن مجتبیٰ کے کریم ہونے پہ، کریم اہل بیت ہونے پہ جو ہے وہ قبلہ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تمہارے تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے دشمن ہوا ہے سارا، دشمن ہوا ہے سارا زمانہ تمہارے یا رسول کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ یا رسول پلکوں سے چھو کے خاک تیری پاک قبر کی آواز دے رہی ہے یہ بیٹی گھڑی گھڑی، ویراں ہوا ہے شہر، ویراں ہوا ہے شہر مدینہ تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے حیدر کے حق میں کوئی زباں بھی نہیں کھلی، شیر خدا کو بابا جواب سلام بھی دیتے نہیں ہے اہل، دیتے نہیں ہے اہل ثقیفہ تمہارے یا رسول کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بدلے مزاج بدلا زمانے نے طور ہے، مسئلہ
مسنت پہ تیری قبضہ تو منبر پہ شور ہے، امت میں ہو رہا ہے، امت میں ہو رہا ہے یوں جھگڑا تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ یا رسول تمہارے بعد، حیدر سے آ کے اہل مدینہ گلا کرے، روئے بطول دن میں یا شب میں بکا کرے، پہلے میں تجھ پہ روتی ہے، پہلے میں تجھ پہ روتی ہے زہرا تمہارے بعد، یا رسول جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں شہادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام آج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ نسیم کربلا یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین پر جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دکھ رہا ہے اس پہ آپ اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز، آڈیو، وائس میسیجز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنے مرحومین کا نام ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی کی جائے گی۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت جو ہے وہ جاری تھی۔ قبلہ آپ نے جو ہے وہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کریم ہونے پر، کریم اہل بیت ہونے کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی۔ میں چاہتا ہوں اسی بات چیت کو آگے بڑھائی جائے، اور کون سے ایسے مختلف پہلو ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو اس اشبہ الناس ہونے کو واضح کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، سارے پہلو جو کسی ایک انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، سب پر خیر اس مختصر سے وقت میں گفتگو تو نہیں ہو بالکل سکتی، ایسا ہی ہے۔ مگر چند صفتیں جو بارز ہوتی ہیں اور جس پر گفتگو ہوتی ہے ان پر بات ہو سکتی ہے کہ صحیح۔ کیسے شباہت تھی پیغمبر سے۔ مثلا پیغمبر کی ایک سب سے بڑی جو صفت تھی اور جس کے لیے خود قرآن مجید میں تعریفیں اور قصیدے آیت کی شکل میں موجود ہیں رسول خدا کے حوالے سے، رحمت اور رحیم ہونا، رحیم ہونا، مہر و محبت، صحیح، مثلا یا عفو و درگزشت جسے کہا جاتا ہے، معاف کر دینا، اور جو ہے وہ ساری غلطیوں کو بلا کر کے اپنے قریب بلا لینا، یہ جو پہلو ہے وہ مکمل امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دکھائی پڑتا ہے کہ جیسا کردار تھا پیغمبر کا اللہ، اور جس طریقے کا کردار تھا، جسے اپنے سرسخت ترین دشمنوں کو جس طریقے سے معاف کیا ہے، چاہے جناب حمزہ کو شہید کرنے والا وہ غلام جسے معاف کیا تھا، جس نے سینہ چاک کیا تھا جناب حمزہ کا، جی، پیغمبر نے معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے کہا کہ میرے سامنے مت آنا، مگر اس کے خون کو معاف کر دیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ خود پیغمبر کے حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں، جیسے جنگ حنین میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مالک ابن عوف نصری، ٹھیک، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جنگ حنین کی آگ بھڑکائی تھی۔ صحیح، جنگ حنین اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جب یہ لے کر کے آیا ہے لشکر کو اور ساتھ میں یہ اس کی جو ہے وہ رہبری کر رہا تھا، تو الحمدللہ اس جنگ میں لشکر اسلام کو جو فتح نصیب ہوئی، 1000 سے زیادہ جو ہے اسیر گرفتار کیے گئے، اور اس میں یہ عوف ابن نصر بھی تھا۔ اسے جب گرفتار کیا گیا اور پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے پوچھا کہ تو اس جنگ کا سربراہ تھا، بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا کہ جو آپ کی رحمت اور جو آپ کا کرم آپ کو جس چیز کی اجازت دے۔
پیغمبر نے معاف کر دیا تو مسلمان بھی ہو گیا. کتنا سرسخت دشمن تھا کہ پوری جنگ لے کر کے آیا ہے اور جنگ ہوئی بھی ہے اور ہارا ہے اور غلام اور قید ہو کر کے آیا ہے, اور اس کے بعد بھی اسے پیغمبر کی رحمت کے اوپر بھروسہ ہے, اللہ پیغمبر کے کرم کے اوپر بھروسہ ہے کہ آپ معاف کر دیں گے. جیسے وہ ایک واقعہ ملتا ہے جنگ میں کہ ایک شخص تھا کہ جو پیغمبر کے سامنے تلوار لے کر کے آ گیا کہ اب تمہیں کون بچائے گا. پیغمبر نے کہا میرا اللہ بچائے گا. اسے ٹھوکر لگی, گر گیا, تلوار پیغمبر کے ہاتھ میں آ گئی. پیغمبر نے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ کا کرم بچائے گا. اللہ. تو دشمنوں کو پیغمبر کے کرم کے اوپر بھروسہ تھا. پیغمبر کی رحمت, پیغمبر کا کرم, رحمت للعالمین کہا گیا ہے, عالمین کے لیے رحمت بتایا گیا ہے. یا جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لی, فتح مکہ کے حالات تو سب کو پتہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور جب مسلمانوں کو یہ کامیابی ملی تو سب نے یہی کہا کہ آج کا دن کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے, انتقام کا دن ہے. پیغمبر نے کہا نہیں, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج جو ہے وہ رحمت کا اور عفو و گزشت کا جو ہے وہ دن ہے. تو یہ پیغمبر کا کرم ہے, پیغمبر کی رحمت ہے, عفو و گزشت ہے, محبت ہے. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, ظاہر ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ کہ مرد شامی کا ہے کہ کس طریقے سے اسے معاف کیا, کیا تھا اس کے دل میں. اچھا, پیغمبر کے کردار سے متاثر ہو کر کے یہ عوف ابن نصر ہوئے, یا مثلا جو فتح مکہ میں جو لوگ اسیر ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسیر ہوئے تھے, مگر جب پیغمبر نے کہا نہیں آج انتقام کا دن نہیں ہے, آج رحمت کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے, تو اس جملے کے بعد کتنے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. وہی ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ان کی قید میں تھے, انہوں نے کہا نہیں تم سب آزاد ہو, آج تم پر جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہو, کوئی مثلا بدلہ نہیں لیا جائے گا, نہ تمہیں سزا دی جائے گی, تم آزاد ہو, جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو. تو مسلمان ہو گئے. بالکل. جو دین اس قدر جو ہے نرم ہے اور جو دین اس قدر رحمت والا دین ہے, اسے چھوڑ کر کون جانا چاہے گا. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو کردار پیغمبر ہے وہی کردار پیغمبر اترا ہے, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے سخت ترین دشمن کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا. مرد شامی کا جو واقعہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا اور امام حسن کا تعارف کسی نے کرایا, اس نے پوچھا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ہیں. تو شام کا پروردہ تھا وہ, شام کا, معاویہ کا پروردہ تھا وہ اس کے دل میں جو پروپگنڈا بھرا گیا تھا, اس کے ذہنوں میں جو سازشیں بھری گئی تھیں, اہل بیت کینہ اور بغض جو پالا گیا تھا, اس کا نتیجہ تھا کہ اس نے دیکھتی انہیں گالیاں دینی شروع کر دی, خود مولا کائنات کو, امام حسن کو, کہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں سب بچتا ہے. مگر جو ہے امام نے جب وہ بول رہا تھا, امام نے اس وقت کچھ نہیں بولا, دل کی بھڑاس جو ہے وہ نکال لے. اور جب وہ تھک گیا تو امام آئے, تو مسافر ہے, تیرے پاس گھر نہیں ہے, تو بھوکا ہے, اگر تو بھوکا ہے تجھے کھانا کھلاؤں, تو مسافر ہے اور تیری سواری نہیں, تجھے سواری دے دوں, تجھے پیسے کی ضرورت ہے, جو ضرورت ہے میں پورا کر دوں. یہ جو کرم ظاہر ہوا, کرامت نبوی امامت کی طرف سے جو ظاہر ہوا ہے, تو وہاں یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا, اور اگر آج کوئی میرے دل سے پوچھے تو میرے دل میں آپ سے زیادہ محبت کسی اور کے لیے نہیں پائی جاتی. کتنا مثلا جو ہے وہ انسان بدلا ہے, بالکل برعکس ہو گیا ہے. جو سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا آج وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. سبحان اللہ. یا امام کی جو ہے وہ رحمت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے, راستے میں کچھ فقیر لوگ بیٹھے تھے, مسکین لوگ, یعنی جسے بولا جاتا ہے نا جن کے ہوم لیس لوگ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. امام وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ امام ہیں, اور اس وقت تو خلافت میں بھی تھے, امام مولا کائنات کے بعد اور صلح سے پہلے کا جو درمیان کا زمانہ ہے وہ خلیفہ بھی تھے, خلیفہ مسلمین بھی تھے, وہیں بیٹھ گئے. امام حسن سے کہا گیا کہ آپ یہاں آپ کی جگہ نہیں ہے. کہنے لگے کیوں نہیں جگہ ہے, یہ بندے خدا ہے, میں بندے خدا ہوں, جیسے یہ ہیں ویسے ہی میں ہوں, اور پروردگار عالم جو ہے اس میں تمیز نہیں رکھتا ہے. تو کتنی محبت ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے. یا اٹھ کر کے جا رہے تھے, مسجد میں بیٹھے تھے, اٹھ کے جا رہے تھے, کوئی فقیر شخص آ گیا. تو اگر کوئی آ گیا ہمیں ضرورت تھوڑی کہ اس سے اجازت لینے کی, ہم تو اٹھ گئے, ہمیں جانا ہے, ہم تو جا رہے ہیں. لیکن امام رکے اور کہنے لگے کہ اے بندے خدا, میں تو جا رہا تھا اور تو وارد ہوا ہے, کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں جاؤں؟ سبحان اللہ. اس سے کیا فرق, اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں پر ایک درس ہے. وہ درس کیا ہے
کہ کہیں دنیا یہ نہ سوچ لے کہ کسی فقیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے کہ یہ میرے بغل میں بیٹھے کیسے. پیغمبر کا حال کیا تھا؟ پیغمبر کی بغل میں بیٹھنے والا شخص جو فقیر تھا، جب کسی امیر شخص کی ردا اس کے بدن سے ٹکرا گئی یا اس کے زانوں پر پڑ گئی، اس نے فوراً کھینچا. تو پیغمبر نے کیا کیا تھا کہ تو نے یہ کیوں عمل انجام دیا ہے؟ میری بغل میں فقیر بھی بیٹھے، امیر بھی بیٹھے، تو میں تو سب کے لیے رحمت ہوں. بالکل. امام حسن وہی کردار جو ہے مسجد میں اس فقیر شخص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں کہ اس کے دل میں یہ شبہ نہ ہو جائے یا یہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ مجھ فقیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا. لہٰذا رکے، اور رکنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کے پیسر رسول خدا، آپ کو اجازت ہے، آپ جائیے، آپ مالک و مختار ہیں. تو اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کا جو مہر و محبت ہے، یا امام حسن علیہ السلام اپنی مہر و محبت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو جس طریقے سے پیغمبر تعلیم دیتے تھے اسلام کی، اسی طریقے سے تعلیم بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قبلہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس صرف 4 سے 5 منٹ ہیں پروگرام میں. ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو رہی، استفادہ کیا. اشبہ الناس ہونے کے حوالے سے جو شباہتیں ہمیں ملتی ہیں امام حسن مجتبیٰ کی، پیغمبر اکرم سے جو شباہتیں ہیں ہم نے بات کی. صلح کے حوالے سے ہم نے بات کی، سخاوت، عبادت، کریم ہونا ہم نے بات کی. لیکن جانشین پیغمبر ہونے کے ناطے یہ سارے اوصاف اور خصلتیں، یہ سارا کردار جو پیش کیا کس طرح سے جو ہے وہ، میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آخری یہ حصہ ہے، مصائب کے 2 جملے بھی ہوں، اور یہ بتائیے کہ پھر امت نے بدلے میں اس شخصیت کے ساتھ، اس بزرگوار کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں، یہ تو خیر بہت بڑا سوال ہے، اور اس پر ایک الگ سے بحث کی ضرورت ہے کہ اس پر بحث کی جائے کہ امت نے کیا کیا. امت نے جو اس پورے خاندان کے ساتھ کیا ہے، اس پورے سلسلے کے ساتھ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کافی گفتگو کی ضرورت ہے. صحیح. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے آخر تک آنا چاہوں گا تاکہ 2 جملوں میں یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے. سب سے بڑی بات یہ کہ امت نے جو ظلم کیا ہے شخصیت کے ساتھ، مثلا صلح امام حسن کو لے کر کے خود صلح کرنے کے لیے مجبور کیا. مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب معاویہ کی طرف سے جنگ کی تیاریاں ہوئیں تو امام نے کھڑے ہو کر کے مسجد میں لوگوں کے سامنے، لوگوں نے خلیفہ مانا تھا، ایسا نہیں کہ خلیفہ نہیں مانا تھا، خلیفہ مانا تھا اس وقت وہاں پر مدینے میں. امام نے کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ معاویہ 2 چیزیں جو ہے مجھ سے چاہتا ہے، یا میری موت چاہتا ہے صلح کی صورت میں، صحیح، یا جنگ چاہتا ہے. تو میں مرنا نہیں چاہتا، یعنی میں صلح نہیں کرنا چاہتا. لوگوں نے کہا تقیہ تقیہ، لوگوں نے وہاں آواز بلند کی، تھک گئے ہم جنگ سے، ہم نے صفین دیکھی، ہم نے جمل دیکھی، ہم نے نہروان دیکھی، ہم نے جو ہے پیغمبر کے زمانے میں ہم جنگ سے تھک گئے ہیں. لوگوں نے پریشر دیا ہے. صحیح. یعنی امام جب عدی ابن حاتم یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے للکار کر کہا کہ کیا بات، مثلا جو ہے کس طریقے سے انہوں نے خطبہ دیا، اس کے بعد سے کچھ لوگ تیار ہوئے جنگ کرنے کے لیے اور امام کی رکاب میں آمادہ ہوئے. لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں خود مجبور کیا، اور جب صلح ہو گئی تو یہی امت ہے آپ کو نعوذ باللہ یا مذل المومنین کہہ رہی ہے، اے مومنین کو گمراہ کرنے والے. اب صلح سے راضی نہیں ہے تو خود امام کو جو ہے اس طریقے سے گمراہ کرنے والا امام بتا رہے ہیں کہ اے مومنین کو گمراہ کرنے والے. تو یہ امت کا ظلم نہیں ہے اس شخص کو کہ جس کی شجاعت کی گواہ جنگ جمل ہے، بالکل صحیح، اسے جبن سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اسے بزدلی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس کی صلح کو بزدل مانا جا رہا ہے. امام کی شجاعت جنگ جمل میں آپ دیکھیں کہ جب وہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور نیزے چل رہے تھے، اور محمد حنفیہ مولا کائنات کے شجاع بیٹوں میں سے ہیں، جب وہ اس نیزوں کے مثلا مرحلے کو پار نہیں کر پائے، تھک گئے اور آ کر کہا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، تو امام حسن نے وہ نیزہ اٹھایا، گئے اور اس فتنے والے اونٹ کو نہر کیا، ختم کیا، گرایا، فتنے کو بٹھایا. شجاعت ہی تو چاہتی ہے اتنے بڑے مثلا جو ہے مرحلے میں آ کر کے نیزہ لے کر کے جانا اور سارے کام کو ختم کر کے آنا. یہ بھی نہیں کہ مثلا گئے اور جنگ کر کے چلے آئے اب کوئی دوسرا جائے گا، نہیں، جنگ کو ختم کر دیا، خاتمہ کر دیا. آئے ہیں تو ایک روایت کا جملہ بھی اس میں ملتا ہے کہ جب گئے تھے تو سوکھا ہوا نیزہ تھا، اور جب آئے ہیں تو اس کی انی سے جو ہے وہ خون نکل رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا. اس طریقے سے آئے. جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو اسے لوگ بزدل کہیں.
جس کا علم، جس کا کرم، جس کا حلم، جس کی جو ہے وہ عبادت، جس کی رحمت، جس کی جو ہے وہ عفو درگزشت کی صفت، جو بارز صفتیں ہیں جس پر گفتگو نہیں ہوتی. غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی بہت کم گفتگو کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. بس ہم یا 15 ماہ مبارک میں یا جو ہے 28 سفر کے حوالے سے 2 حوالوں میں گفتگو ہوتی ہے اور بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ مثلا مکمل ایک گفتگو ہو، ہر پہلو پہ، ہر پہلو پر جو ہے وہ بات کی جائے، ہر صفت پر بات کی جائے. چونکہ یہ اولاد اکبر ہے، ان سے جو ہے وہ سلسلہ امامت چلا ہے. صحیح. اور چونکہ آخری کلام ہے، آپ نے کہا کہ 2 جملے مصائب کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مصائب اس شخص کا کیا بیان کیا جائے، کس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو اپنے گھر میں غریب ہو گیا ہو، جسے احساس غربت اپنے گھر میں ہو رہا ہے، یعنی بے وطنی کا احساس. غریب مطلب بے وطنی کا احساس. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وطن سے دور ہے اور وہاں اسے غریب الوطن کہا جائے، اسے جو ہے وہ بے وطن کہا جائے. لیکن ایک شخص اپنے گھر میں ہے اور جس کے دشمن گھر والے ہو جائیں. 2 اماموں کے حوالے سے ملتا ہے، 9ویں امام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جنہیں ان کے گھر میں زہر دیا گیا. اللہ. اور اس طریقے کا زہر ہے کہ جو روایت کے جملے ہیں وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسن نے اشارہ کیا تشت کا، اور جب تشت آیا تو الٹیاں شروع ہوئیں، اور امام حسین علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں کہ خون کے ساتھ ساتھ جگر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ تشت میں گرتے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر کہ امام بے ساختہ رونے لگے. جب یہ کیفیت ہے اندر امام حسن کی، اور امام حسن کا بدن جو ہے وہ شدت زہر سے تڑپ رہا ہے، کون بھائی ہے جو برداشت کرے گا، کس طریقے سے برداشت کرے گا؟ اور خود امام حسین علیہ السلام کہ جن کے سامنے کربلا کا پورا مرحلہ درپیش ہے، جب انہوں نے اپنے بھائی کے کلیجے کے گرتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا ہے تو رونے لگے بے ساختہ. امام حسن وہاں پر روایت کہتی کہ امام حسن نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، امام حسین کے چہرے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو نہ رو میرے بھائی، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، تیرے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے، تیرے مرحلے کے جیسا کوئی مرحلہ نہیں ہے. جو تجھے کربلا میں دیکھنا ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھے گا، جو تجھے جس مرحلے کو انجام دینا ہے. تو نے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں، تجھے 72 لاشیں اٹھانے ہیں. تو آپ دیکھیں خود جو چیزیں امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو بیان کی ہیں کربلا میں سامنے. اور ایک جملہ اور میں کہوں گا یہاں پر کہ خدا کسی بہن کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھے. 2 واقعے ہوئے ہیں کہ جب معصوم نے آنے والی شخصیت کے لیے حقائق کو چھپایا ہے. جناب حمزہ شہید ہوئے، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی گئیں، پیروں کی انگلیاں کاٹ لی گئیں، سینہ چیر کر کے جو ہے وہ کلیجہ نکال لیا گیا، اور لاش جو ہے بالکل ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی. جس طریقے سے کہا جائے کسی نے پیغمبر سے کہا کہ جناب حمزہ کی بہن آ رہی، تو کیا کیا رسول نے؟ فوراً اپنی ابا جو ہے جناب حمزہ کے بدن پر ڈال دی کہ بہن دیکھنے نہ پائے، ورنہ بہن سے برداشت نہیں ہوگا. جب امام حسین بیٹھے امام حسن کے پاس تو کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہیں، فوراً تشت کو چھپا دیا کہ بہن کہیں خون کے ٹکڑے اگر دیکھ لے اپنے بھائی کے اس تشت میں تو اس کا عالم کیا ہوگا. یہ 2 مرحلے ہیں، مگر کربلا کا مرحلہ وہ واحد مرحلہ ہے کہ جہاں ایک بہن گزر رہی ہے 11ویں محرم کو اور اپنے بھائی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کربلا کے میدان میں دیکھ رہی ہے، اور یہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، یا جدہ صلو علیک ملیکۃ السماء، تیرے اوپر تو آسمان کے ملائکوں نے نماز پڑھی ہے، مگر یہ تیرا حسین ہے، یہ جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا. لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ تشریف لے کر آئے اور آج شہادت رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے آپ نے بہترین گفتگو فرمائی. یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں نسیم کربلا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. He
كفاية أهل بيتك